کی طرف رکھیے۔ میلاد مصطفیٰ وہ بابرکت عمل ہے، وہ عظیم عمل ہے۔ شرط یہ ہے کہ امتی نبی کی محبت میں کریں، اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں غرور نہ ہو، اس میں تکبر نہ ہو، اس میں نخرہ نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو، غریب ہو یا امیر، چھوٹا اہتمام ہو یا بڑا اہتمام، شرط بس ایک ہی ہے، نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کی عقیدت میں، نبی کے عشق میں، اپنے آقا سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے اگر امتی اپنے گھر پر محفل میلاد سجاتا ہے، اللہ اس محفل میلاد کو قبول فرماتا ہے، امتی کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، محفل میلاد کی برکتیں دنیا میں، قبر میں، آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ میلاد والے آقا اس سے خوش بھی ہوتے ہیں اور کرم فرمائیں تو اس میلاد کی محفل میں تشریف بھی لے آتے ہیں۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ ہمارے اہل سنت کے ایک بزرگ گزرے، سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت کمال کی ہستی، کمال کے ولی گزرے۔ انہوں نے ایک سال ربیع الاول میں حضور کے ذکر کی محفل سجائی، میلاد کی محفل سجائی۔ ہمارے اولیاء کا یہ طریقہ ہے، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو مانتے بھی ہیں، ولیوں سے محبت بھی کرتے ہیں، ولیوں سے پیار بھی کرتے ہیں، اور ولی کی زندگی کی سیرت کو اپنے آپ میں نافذ بھی کرتے ہیں۔ تو سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری عادت تھی میں ہر سال ربیع الاول میں حضور کا میلاد مناتا۔ ایک سال ایسا آیا کہ ہمارے علاقے میں اس وقت ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اور یہ وہ ولی ہے جس کو ہر طبقے کا، ہر فرقے کا بندہ مانتا ہے، جن کو آج دنیا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ دیدار علی شاہ صاحب خود بھی ولی، خود بھی عالم، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے صوفی بزرگ، ولی کامل۔ تو اب یہ ان کے پاس گئے کہ حضرت آج میں نے اپنے گھر پر اپنے محبوب کے ذکر کی محفل، حضور کے میلاد کی محفل سجائی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں تشریف لائیں۔ ولی اگر آ جائے گا تو محفل میں کمال ہی کمال ہو جائے گا۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعوت کو قبول کیا۔ مختصر وقت کا اختتام ہوا، محفل میلاد کا وقت آیا اور اسٹیج سجا، ہزاروں لوگوں کا جمع غفیر ہوا۔ اس دور کے حساب سے جو اہتمام تھا انہوں نے کیا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسٹیج پر تشریف لائے، مختلف علماء آئے، انہوں نے اپنے اپنے خطابات کیے، ہر ایک نے آ کر حضور کی شان بیان کی، کسی نے حضور کا بچپن، کسی نے حضور کی جوانی، کسی نے حضور کا بڑھاپا، کسی نے حضور کی تجارت، کسی نے حضور کے معجزات، کسی نے حضور کے کمالات، کسی نے حضور کے فضائل، کسی نے حضور کے مناقب، جس کو جو آتے تھے بیان کیا۔ اب محفل توجہ ہے، آخری لمحات ہے، توجہ میری طرف، محفل چل رہی ہے، اسٹیج بھرا ہوا ہے، علماء، صوفیاء، اولیاء موجود ہیں، عوام کا جمع غفیر، ہزاروں لوگوں کا مجمع ہے۔ کیا بیان ہو رہا ہے؟ نبی کا ذکر۔ کیا ہو رہا ہے؟ نبی کا میلاد۔ کیا ہو رہا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کے معجزات بیان ہو رہے ہیں۔ رکت طاری ہو گئی اس وقت۔ یہ جیسے آج ہم عربی میں یا اردو میں اشعار پڑھتے ہیں نا، نعت پڑھتے ہیں، تو اس دور میں عربی کے اندر اور فارسی کے اندر حضور کا میلاد نامہ پڑھا جاتا تھا۔ ہم لوگ اس کا اردو میں ترجمہ پڑھتے ہیں، تو جس میں حضور کی آمد کا تذکرہ، حضور کی ولادت کا تذکرہ، حضور کے کمالات کا، حضور کے فضائل کا تذکرہ ہوتا۔ تو اب ایک نعت خواں کو بلایا گیا، شاعر کو، وہ آئے اور انہوں نے آ کر اسٹیج پر حضور کا میلاد نامہ پڑھا۔ اب جیسے جیسے میلاد نامہ پڑھا نا، میلاد نامے میں کیا تھا؟ یہی حضور کی آمد کا تذکرہ۔ تو چند فارسی اشعار تھے جن کا ترجمہ یہ تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ ہے جن کو اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد تک پاک باپوں کی پاک پشتوں سے پاک ماؤں کے پاک پیٹ میں پیدا فرمایا۔ یا رسول اللہ، آپ وہ ہیں جن کو اللہ نے جس باپ کی پشت سے گزارا یا جس ماں کے بطن اقدس سے گزارا، اس باپ کو بھی اس ماں کو بھی اللہ نے ساری زندگی شرک سے، کفر سے، گناہوں سے محفوظ رکھا۔ یا رسول اللہ، آپ وہ ہیں کہ جب آپ دنیا میں پیدا ہوئے تو اللہ کریم نے آپ کے نور مصطفیٰ کی اس برکت سے ساری کائنات کو روشن فرما دیا۔ دنیا ایسے چمکی
کہ نہ اللہ نے اس سے پہلے چمکائی ہے نہ قیامت تک چمکائے گا۔ آپ جب پیدا ہوئے تو پوری کائنات کی مخلوقات نے آپ کی آمد پر استقبال بھی کیا، خوشیاں بھی منائی، نعرے بھی لگائے، اور اللہ نے آپ کی آمد کی برکتیں پوری کائنات کو عطا فرمائی ہیں۔ اب اور بھی بہت اشعار ہیں، تو اب وہ اشعار پڑھتا رہا تو محفل پہ رقت طاری ہو گئی، مشت طاری ہو گیا، کئی لوگ بے ہوش ہونے لگ گئے۔ مگر محفل میلاد پہ اعتراض کرنے والوں سنو، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے ولی سید دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں مجھ پر بھی رقت آ رہی تھی، اچانک میں نے دیکھا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر ہاتھ باندھے، سر جھکا لیا، اور جب تک میلاد نامہ حضور کا پڑھا گیا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اسی طرح کھڑے رہے، یہاں تک کہ محفل کا اختتام ہوا، دعا مانگی، لوگوں نے لنگر کھایا، لوگ چلے گئے، تو سید دیدار علی شاہ صاحب فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علی رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے کہا حضرت یہ تو بتائیں یہ آج آپ نے کیا عمل کیا؟ ہزاروں لوگ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، صوفیاء اولیاء موجود ہیں، مگر کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا، آخر کیا وجہ تھی؟ آپ تو بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھے بیٹھے آپ اچانک کھڑے ہو گئے، پھر ساری محفل آپ نے کھڑے ہو کر سنی، تو کھڑے ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ہاتھ بھی بندے، سر بھی جھکا، تو وجہ تو بتائیے۔ اب حضور کی محبت میں میلاد منانے والوں دل سے سنو، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علی رحمہ نے جب یہ جملہ سنا تو تڑپ گئے، کہا دیدار علی شاہ صاحب کیا پوچھتے ہو؟ جس آقا کا تم میلاد منا رہے تھے، جس نبی کو پکار رہے تھے، جس نبی کی آمد کی شان و عظمت بیان کر رہے تھے، میں بھی اس میلاد میں شریک تھا، میں نے سر کی آنکھ بند کر کے دل کی آنکھ سے جب حضور کو دیکھا تو میں نے دیکھا مصطفیٰ جان رحمت خود بنفس نفیس ہماری اس میلاد کی محفل میں تشریف لے آئے۔ جب حضور کو میں نے آتا ہوا دیکھا تو حضور کی آمد پر، حضور کے استقبال کرنے کے لیے، حضور کی تعظیم کرنے کے لیے، حضور سے محبت و عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر میں نے اپنے آقا کی آمد کا استقبال کیا۔ کہا جب تک میلاد نامہ پڑھا جاتا رہا، مصطفیٰ جان رحمت یہی اسٹیج پر تشریف فرما رہے، سید دیدار علی شاہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میلاد والے آقا ہماری میلاد کی محفل میں آئے، جلوہ فرما بھی ہو اور امداد اللہ مہاجر مکی دیکھ بھی رہا ہو پھر بھی بیٹھا ہوا ہو؟ کہا نہیں، میری محبت نے اس کو برداشت نہیں کیا، میری غیرت نے اس کو برداشت نہیں کیا، جب تک آقا میلاد کی محفل میں تشریف فرما رہے میں نے کھڑے ہو کر سلام پڑھ کر حضور کا ادب بھی کیا، حضور کی آمد کا استقبال بھی کیا۔ جب آقا تشریف لے گئے تب میں اپنی جگہ پر بیٹھا۔ دیدار علی شاہ صاحب آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں میلاد منایا ہے، نبی کے ذکر کی محفل سجائی ہے، حضور کو پسند آئی ہے، حضور تشریف لا چکے ہیں، حضور کی آمد اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کریم نے بھی آپ کے میلاد کو قبول فرما لیا، مصطفیٰ جان رحمت نے بھی قبول فرما لیا۔ اس سے عقیدہ ملا، میلاد والے آقا میلاد والوں کو سنتے ہیں، میلاد والوں کو جانتے ہیں، میلاد والوں کو پہچانتے ہیں، ان کی مشکل کشائی فرماتے ہیں، ان کی دستگیری فرماتے ہیں، ان کی حاجت روائی فرماتے ہیں، اور میلاد والا میلاد کی محفل میں بیٹھ کر جب اپنے میلاد والے آقا کو پکارے تو میرے آقا تشریف بھی لاتے ہیں، خواب میں دیدار بھی عطا فرماتے ہیں، اور اس میلاد پر توجہ کر کے اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لیتے ہیں۔ تو جب آقا میلاد میں آتے ہیں تو آئیے میلاد میں آپ بھی حضور کو پکاریے، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، بلانا ہم نہ چھوڑیں گے، مل کے بابا سے بلند اول سے آخر تک، دائیں بائیں والے پیچھے والے کوئی لب خاموش نہ رہے، اپنے نبی کو پکاریے، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، بلانا لیں گے، نبی کی یاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا، پکارا جب مصیبت میں
چلے آئے میرے آقا، پکارا جب مصیبت میں چلے آئے میرے آقا، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے واللہ، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، بلانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں، نعرہ رسالت